مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، زبان نے جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے۔ میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، اگرچہ سانس ملے عمر بھر ہوا سے مجھے۔ میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، بنایا جائے مٹا کے پھر ابتدا سے مجھے۔ میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے۔ میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں ادیم، میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں ادیم، وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پانچ نومبر سن 2023، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ باب خیریت سے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز عید رفتہ کے شاعر جناب عدیم ہاشمی صاحب کے کلام سے کیا گیا۔ آج جناب عدیم ہاشمی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے عہد حاضر کے شعراء کرام جناب
امین اڈیرائی صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے 5 نومبر کو، ان کے کلام پیش کی جائیں گے۔ اور ایک اور نوجوان شاعر ہیں جناب نواز انجم چشم صاحب، ان کا بھی یوم ولادت 5 نومبر کو ہے۔ امین اڈیرائی صاحب ضلع مٹیاری سندھ میں مقیم شاعر اور افسانہ نگار کا یوم ولادت 5 نومبر کو ہے، جبکہ عدیم ہاشمی صاحب کی آج برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق نعمت فرمائے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ، اور آپ احباب کو سلامت رکھے، جیتے رہیے۔ وعلیکم السلام سر اور میڈم، وعلیکم السلام، سلامت رہیے، جیتی رہیے۔ ماشاءاللہ ہماری ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر محترمہ افروز رضوی صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم وعلیکم السلام۔ پڑوسی شاعر جناب مرزا مجاور حسین صاحب، وعلیکم السلام، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے سراہا، بہت شکریہ۔ 11:06 عدیم ہاشمی صاحب کا ذکر خیر ہے آج کے پروگرام کے آغاز میں، جنہوں نے آج ہی کی تاریخ سن 2001 شکاگو USA میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ عدیم ہاشمی صاحب عہد رفتہ کے مشہور و معروف پاکستانی شاعر، جن کا خاندانی نام فصیح الدین، قلمی نام عدیم ہاشمی۔ تخلص عدیم۔ سامعین اکرام، عدیم ہاشمی صاحب جن کی آج برسی ہے، 1 اگست 1946 فیروز پورہ میں ولادت ہوئی، فیصل آباد میں پروان چڑھے۔ 1970 میں لاہور تشریف لے آئے اور ادبی جریدوں میں باقاعدگی سے ان کے کلام شائع ہونے لگے۔ اس دوران ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے گیت نگاری بھی فرماتے رہے اور پھر راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ سن 2001 میں اپنے عزیز اور ممتاز شاعر جناب افتخار نسیم صاحب کے پاس امریکہ چلے گئے۔ عدیم ہاشمی صاحب طویل عرصہ عارضہ قلب میں مبتلا رہے، ان کا بائی پاس آپریشن بھی ہو چکا تھا، لیکن زندگی نے انہیں مزید مہلت نہ دی اور 5 نومبر آج ہی کی تاریخ سن 2001 شکاگو USA میں انتقال فرما گئے اور وہیں آسودہ خاک ہیں۔ عدیم ہاشمی صاحب کی تصانیف میں چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے اور ان کی مشہور تصنیف فاصلے ایسے بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مجموعات میں مکالمہ اور بہت نزدیک آتے جا رہے ہو شامل ہیں۔ عدیم ہاشمی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔ تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں۔ تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں۔ جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عدیم ہاشمی صاحب کو یاد کر رہے ہیں یاد رفتہ میں۔ آئیے کلام شاعر بدرمان شاعر سماعت فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ سیال کوٹ پنجاب پاکستان سے ہمارے سجیلے سابق انسپکٹر پاکستان رینجرز جناب ظفر باجوہ صاحب، وعلیکم السلام سر، جی آیا نو ہر کدے آؤ۔ عدیم ہاشمی صاحب دا ذکر خیر ہے، اج انہاں دی برسی ہے تے نالے
امین اڈیرائی صاحب ضلع موٹیاری صوبہ سندھ دے شاعر افسانہ نگار دا یوم ولادت ہے تے ایک اور شاعر دا یوم ولادت ہے. انہاں دے کلام اج دے پروگرام دا حصہ نے تے تساں نوں خوش آمدید کہنے ہاں. جیوندے رہو. آئیے سامعین اکرام کلام شاعر پر زبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں جناب عدیم ہاشمی صاحب کا یہ دلکش کلام انہی کی آواز میں. آج ان کی برسی ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. سماعت فرمائیے کلام شاعر و زبان شاعر جناب عدیم ہاشمی صاحب. کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. تو بھی کچھ اور ہے ہم بھی کچھ اور ہیں. تو بھی کچھ اور ہے ہم بھی کچھ اور ہیں. جانے وہ تو کدھر گیا جانے وہ ہم کدھر گئے. وہ بھی غبار خاک تھا ہم بھی غبار خاک تھے. وہ بھی غبار خاک تھا ہم بھی غبار خاک تھے. وہ بھی کہیں بکھر گیا ہم بھی کہیں بکھر گئے. وہ بھی غبار خاک تھا ہم بھی غبار خاک تھے. وہ بھی کہیں بکھر گیا ہم بھی کہیں بکھر گئے. اس کے سلوک پر عظیم اپنی حیات و موت ہے. اس کے سلوک پر عظیم اپنی حیات و موت ہے. وہ جو ملا تو جی اٹھے وہ نہ ملا تو مر گئے. کٹ ہی گئی جدائی بھی کب یہ ہوا کہ مر گئے. تیرے بھی دن گزر گئے میرے بھی دن گزر گئے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب عدیم ہاشمی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. آج عدیم ہاشمی صاحب مرحوم کو ہم یاد کر رہے ہیں آج ان کی برسی کے موقع پر. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اب آگے بڑھتے ہوئے عہد حاضر کے شاعر اور افسانہ نگار جناب امین اڈیرائی صاحب ضلع موٹیاری صوبہ سندھ میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر و افسانہ نگار کے کلام کی جانب پڑھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیتے رہیے. مرزا سلمان بیگ ہمارے سجیلے جوان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت. بہت شکریہ. محبت. جیتے رہیے. ظفر باجوہ صاحب ہمارے پاکستان رینجرز کے سابق انسپکٹر صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ہمیشہ کی طرح آج بھی محبتوں سے نواز رہے ہیں. بہت محبت سر. مرزا سلمان بیگ. جیتے رہیے. امین اڈیرائی صاحب عہد حاضر کے معروف افسانہ نگار اور شاعر کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں جن کا تعلق ہے صوبہ سندھ اڈیرو لال. اور ماشاءاللہ 24 دن کا ہمارا اور امین اڈیرائی صاحب کا دنیا میں آنے کا فرق ہے. یعنی 24 روز ہم سے بڑے بھائی جناب امین اڈیرائی صاحب. سلامت رہیے سر. آج آپ کا یوم ولادت ہے. آپ کے ٹھیک 24 دن کے بعد ہمارا بھی سن عیسوی ایک ہی ہے 1964. 5 نومبر 1964 امین اڈیرائی صاحب دنیا میں تشریف لائے. آپ کا تعلق اڈیرو لال ضلع موٹیاری صوبہ سندھ پاکستان سے ہے. آپ افسانہ نگار اور شاعر ہیں. آپ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وحشتیں خوف گھٹن اوڑھ کے سو جاتا ہوں. وحشتیں خوف گھٹن اوڑھ کے سو جاتا ہوں. روز ایک مردہ بدن اوڑھ کے سو جاتا ہوں. وحشتیں خوف گھٹن اوڑھ کے سو جاتا ہوں. روز ایک مردہ بدن اوڑھ کے سو جاتا ہوں. جب بھی یادوں کے دریچوں سے دھواں اٹھتا ہے جب بھی یادوں کے دریچوں سے دھواں اٹھتا ہے
اپنی آہوں کی جلن اوڑھ کے سو جاتا ہوں، اور چھوڑ جاتے ہیں جو احباب میرے آنگن میں، چھوڑ جاتے ہیں جو احباب میرے آنگن میں، تلخ لفظوں کی چبھن اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ رات ہوتے ہی میں دھرتی کو بنا کے بستر، رات ہوتے ہی میں دھرتی کو بنا کے بستر، اپنے سر پر یہ گگن اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ خانہ دل میں بھڑک اٹھتے ہیں شعلے جس دم، خانہ دل میں بھڑک اٹھتے ہیں شعلے جس دم، جلتے خوابوں کا کفن اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ شب کی دہلیز پر سر رکھ کے میں چپ چاپ امین، شب کی دہلیز پر سر رکھ کے میں چپ چاپ امین، خواہش صبح چمن اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ وحشتیں خوف گھٹن اوڑھ کے سو جاتا ہوں، روز ایک مردہ بدن اوڑھ کے سو جاتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امین اڈیرائی صاحب 5 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائے۔ اڈیرو لال، ضلع مٹیاری، صوبہ سندھ، پاکستان۔ اہل قلم، شاعر، افسانہ نگار جناب امین اڈیرائی صاحب، سلامت رہیے۔ آپ کا آج یوم ولادت ہے اور آپ کو کراچی پاکستان سے آپ سے 24 روز چھوٹا بھائی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے بڑے بھائی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور اہل قلم نواز انجم چشم صاحب نوجوان شاعر ہیں، یہ بھی آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیں۔ اور وعلیکم السلام نوجوان شاعر پسر من، قلمی نام ابراہیم شوبی اور خاندانی نام ابراہیم عابدی، وعلیکم السلام، جیتے رہیے، تبرک سے نوازیے گا۔ امین اڈیرائی صاحب کا ذکر خیر ہے، افسانہ نگار اور شاعر ہیں، اور ساتھ ساتھ عدیم ہاشمی صاحب کے کلام سے بھی کوئی انتخاب بھیجا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ 11:17 اور ہم ایک محدود وقت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امین اڈیرائی صاحب کا ایک اور کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب امین اڈیرائی صاحب افسانہ نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک کلام میں فرمایا، امین اڈیرائی صاحب نے، کہ دشت گریہ ہے عزاداروں نے گھیرا ہوا ہے، دشت گریہ ہے عزاداروں نے گھیرا ہوا ہے، خیمہ جاں کو بھی انگاروں نے گھیرا ہوا ہے، دشت گریہ ہے عزاداروں نے گھیرا ہوا ہے، خیمہ جاں کو بھی انگاروں نے گھیرا ہوا ہے، اور پارسائی کے لبادے میں چھپا کر خود کو، پارسائی کے لبادے میں چھپا کر خود کو، اجلے عشق گنہگاروں نے گھیرا ہوا ہے، کیسے پہنچائے گا نقصان مجھے میرا غنیم، کیسے پہنچائے گا نقصان مجھے میرا غنیم، مجھ کو ہر وقت میرے یاروں نے گھیرا ہوا ہے، آج ہنس ہنس کے ہر ایک شخص ملا ہے تو لگا، آج ہنس ہنس کے ہر ایک شخص ملا ہے تو لگا،
شہر کا شہر اداکاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف میں ہوں، میرے ساتھ میری تنہائی، ایک طرف میں ہوں، میرے ساتھ میری تنہائی، ایک طرف اس کو پرستاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور لگ رہے ہیں مجھے بٹوارے کے آثار امین، لگ رہے ہیں مجھے بٹوارے کے آثار امین، میرے کنبے کو ریاکاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ دشت گریہ ہے، عزاداروں نے گھیرا ہوا ہے، خیمہ جاں کو بھی انگاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف افسانہ نگار اور شاعر جناب امین اوڈیرائی صاحب اوڈیرو لال، ضلع موتیہاری، صوبہ سندھ میں مقیم پاکستانی شاعر افسانہ نگار امین اوڈیرائی صاحب آج ہی کی تاریخ 5 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، ہم عہد رفتہ کے شعراء کرام کو بھی یاد کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے شعراء کرام، ان کے کلام جن کے یوم ولادت کے موقع پر یا پیشگی یا کبھی تاخیر بھی ہو جایا کرتی ہے۔ سو آج امین اوڈیرائی صاحب کا یوم ولادت ہے، اور گزشتہ پروگرام میں عدیم ہاشمی صاحب کے کچھ کلام پیش کیے گئے، اور آج بھی عدیم ہاشمی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ سو ایک اور شاعر ہیں، اور ہم آپ کی جانب سے منتظر ہیں کہ آپ عدیم ہاشمی صاحب، مرحوم یا امین اوڈیرائی صاحب جو کہ عہد حاضر کے شاعر اور افسانہ نگار ہیں، ان کے کلام سے کوئی انتخاب لائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام میں اپنا حصہ، یہ بھی پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہی بات ہے۔ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ 11:22 ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور کون سے احباب۔ طفیل محمد بھائی ہمارے سجیلے آفیسر ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ میجر صاحب جی آیا نو کی گل ہے سونے ہو، ہمارے سجیلے آفیسر طفیل محمد بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی، ایک طویل عرصے تک ہم اور طفیل محمد بھائی اور ہمارے دیگر ساتھی ایک ہی دفتر میں ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ سو یہ ہیں سلسلے کے، یکسانیت نہیں ہوتی زندگی میں، تبدیلیاں آتی ہیں، تبادلے ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انسان مل بیٹھتا ہے، جیسا کہ میجر صاحب، المعروف میجر صاحب طفیل محمد بھائی جیندے رہو۔ مرزا سلمان بیگ سجیلی جوان ہمارے ساتھ ہیں، اور پاکستان رینجرز کے سابق انسپکٹر ظفر باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، اور ساتھ ساتھ محمد ادیب عباس ترابی صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید، جیتے رہیے، کہاں سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ اور ساتھ ساتھ عظمت باری بھائی ہمارے پڑوسی شاعر استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند جناب عظمت باری بھائی بھی اس وقت ساتھ ہیں، سلامت رہیے عظمت باری بھائی۔ ارشد باری بھائی ہر دو فرزندان استاد نصرت گوالیاری ہیں، بہت شکریہ۔ اور ارشد محمود صاحب سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جیتے رہیے۔ اور ٹورنٹو سے جمیل قمر سر عہد حاضر کے ایک اور شاعر، معروف شاعر جناب جمیل قمر صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سو شعراء کرام تو بالخصوص اپنے قلم قبیلے کے افراد کے لیے کیا کہیے گا۔ امین اوڈیرائی صاحب کا یوم ولادت ہے، عدیم ہاشمی صاحب کی برسی ہے، اور ایک اور نوجوان شاعر کا یوم ولادت ہے، ان کے بھی کلام پیش کرتے ہیں کیونکہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ اور اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور آپ کراچی شہر میں ہیں، آپ صوبہ سندھ میں ہیں، یا
وطن کے کسی گوشے میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، یقیناً سڑک سے پیدل چلنے والوں کا بھی واسطہ پڑتا ہے، اور گاڑیاں تو چلتی ہی سڑک پر ہیں۔ سو تمام افراد کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سب کو ٹریفک قوانین کی پاسداری اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں تمام پیدل چلنے والوں اور گاڑیاں چلانے والوں تمام لوگوں کی جان کا تحفظ ہے۔ اگر ہم ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ حسن تگڑ صاحب ہمارے اہل قلم صحافی بھائی، بھلی کری آیا موجا مٹھڑا حسن تگڑ ادا لکھ تھوڑا چھا گالا موجا مٹھڑا، ہمارے خصوصی طور پر ضلع ملیر کی آپ خبریں لوگوں کو دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہمارے صحافی بھائی بھی ہمارے سجیلے افسران اور سجیلے جوانوں کی طرح اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حسن تگڑ بھائی جیتے رہیے۔ ہمارا یہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام امجد یامین بھائی۔ کل ہمارے امجد یامین بھائی جو کہ حال ہی میں انسپکٹر کے عہدے سے سندھ پولیس سے فراغت حاصل کر چکے ہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہماری طرح چین سے بیٹھنے والوں میں سے یہ بھی نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انسان گھر نہ بیٹھ جائے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے تو سلسلہ اچھا رہے گا۔ امجد یامین بھائی جیتے رہیے۔ بہت شکریہ، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ گھر نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے جو کچھ جوائن کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی حفاظت فرمائے اور روزی میں برکت عطا فرمائے۔ سلامت رہیے۔ امجد یامین بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی رہے سندھ پولیس میں انسپکٹر کے عہدے پر، اور امجد یامین بھائی اور ہمارے سامعین اکرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے امجد یامین بھائی سندھ پولیس میں مختلف سیٹوں پر رہے، ایس ایچ او بھی رہے، ایس آئی او بھی رہے، عہدہ ان کا انسپکٹر رہا۔ اب آپ کامنٹ میں آپ نے فرمایا یو ایس اے فریڈیرک برگ، بہت شکریہ، سلامت رہیے سر۔ کل امجد یامین بھائی کو بھی ہم نے وش کیا تھا کیونکہ 4 نومبر کو امجد یامین بھائی کا بھی برتھ ڈے رہا۔ ڈھیروں دلی دعائیں امجد یامین بھائی، سلامت رہیے۔ سو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے۔ کامران ہاشمی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ اچھا، سلسلہ یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بلڈ پریشر کے حوالے سے یا کچھ زندگی کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، نجی معاملات، یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یا آپ کہیں ملازم ہیں، تو ہر معاملے میں نشیب و فراز کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارا لہجہ جارحانہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے لہجے میں بہت زیادہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ سو کیا بات ہے ظفر باجوہ بھائی، جیوندے رہو جیوندے رہو۔ ظفر باجوہ بھائی ماشاءاللہ پاکستان رینجرز سے آپ نے بھی ریٹائرمنٹ لیے، اور آپ نے میسج بھیجا اپنے کومنٹس میں، فرمایا کہ ریٹائرمنٹ والوں کو جگائے رکھنا سر، ورنہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں۔ یہی بات کر رہے تھے ہم ظفر باجوہ بھائی کہ ریٹائرمنٹ تو بالآخر، اور خاص طور پر سرکاری ملازم کے لیے تو 60 سال سے اوپر تو پھر ایک دن بھی الاؤ نہیں ہے عام سرکاری ملازم کو۔ وہ کسی خاص موقع پر، کسی خاص
عہدے کے لیے اس کو آگے وقت مل جاتا ہے، ورنہ 60 برس پورے ہوئے اور پھر ریٹائرمنٹ لازم ہے۔ سو آپ کے ہاں تو وقت سے پہلے بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں 60 تک کی گنجائش ہے۔ سو اگلا نومبر جو ہے ہمارے بھی 60 پورے ہو جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ سو یہ ہیں سلسلے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ۔ 11:29 ہیں، ہمارے ایپ کے ایک اور شاعر ہیں، اور جو شعراء کرام اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بالخصوص ان کے لیے تو بہت، بلکہ آپ کے لیے بھی یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج عدیم ہاشمی صاحب حیدرآباد کے شاعر کی برسی ہے۔ اگر آپ گوگل پر جائیں گے اور آپ لکھیں گے پوئٹری عدیم ہاشمی، تو عدیم ہاشمی مرحوم کے بہت سارے کلام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ان میں سے آپ کوئی بھی کلام منتخب فرما کر یہاں کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایپ کے شاعر ہیں ضلع مٹیاری میں مقیم اوڈیرو لال، ضلع مٹیاری، صوبہ سندھ میں مقیم افسانہ نگار اور شاعر جناب امین اوڈیرائی صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ان کو بھی آپ سرچ کریں گے فیس بک پر، آپ کو یہ بھی مل جائیں گے۔ ان کے کلام سے بھی آپ انتخاب بھیج سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ بہت شکریہ۔ نیر عباس صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، کامران ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا مزاج بھی موسموں کی طرح بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ انسان، ہم بھی انسان ہیں اور آپ بھی۔ سو موسم اور حالات کے لحاظ سے انسان کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، سوچ کا انداز بھی بہت سے لوگوں کا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہمارا سلسلہ بہت زیادہ جارحانہ اور جسے کہتے ہیں فری ہینڈ، فری اسٹائل، وہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ مزاج میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے۔ سو یہ سلسلے ہیں۔ 11:31 ہوئے ہیں۔ آئیے شاعری کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یہ سلسلہ بھی رکھا ہے کہ آپ سے کچھ نہ کچھ گفتگو بھی براہ راست کی جائے، کیونکہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، سو مخاطب تو ہم آپ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ اس پروگرام کے توسط سے گفتگو بھی کر لی جائے۔ تو رابی صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت نیر عباس صاحب، طفیل محمد صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، مرزا سلمان بیگ صاحب، حسن تگڑ صاحب، مجاور حسین، مرزا مجاور حسین صاحب، محمد ادیب عباسی ترابی صاحب، اور عظمت باری صاحب، ارشد محمود صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، جمیل قمر صاحب اور کامران ہاشمی صاحبان ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ امجد یامین بھائی ہمارے دیرینہ ساتھی، اور ساتھ ساتھ ظفر باجوہ صاحب بھی ہیں سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، اور یو ایس اے سے ہمارے پاکستانی سابق پولیس آفیسر امجد یامین صاحب فرما رہے ہیں کہ اسٹارٹ مائی نیو جاب ایز اے سیکورٹی آفیسر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں سندھ پولیس سے، اور اب آپ یو ایس اے میں سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے الائیڈ یونیورسل سیکورٹی سروسز میں سیکورٹی آفیسر کے رائز انجام دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتے رہیے سر۔ خوشی ہوئی کہ آپ یہاں بھی آفیسر تھے اور وہاں بھی آفیسر ہیں، اور یقیناً اپنے وطن کے لیے نیک نامی کا باعث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور ابراہیم عابدی جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے آپ کی! ابراہیم عابدی پسر من عہد حاضر کے شاعر، اور امجد یامین بھائی یہ آپ کے بھتیجے ہیں ابراہیم عابدی، جنہوں نے امین اوڈیرائی صاحب کے کلام سے انتخاب بھیجا۔ یہ قلمی نام ہے ان کا ابراہیم شوبی۔ ہمارے فرزند ابراہیم عابدی ابراہیم شوبی کے نام سے شاعری بھی فرماتے ہیں، اور اس وقت امین اوڈیرائی صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام سے انتخاب بھیجا۔ جیتے رہیے ابراہیم، کیا بات ہے آپ کی! ابراہیم عابدی کا انتخاب، جس میں امین اوڈیرائی صاحب نے فرمایا کہ مارکہ ضبط کا
ہارا بھی نہیں جا سکتا، معرکہ ضبط کا ہارا بھی نہیں جا سکتا، اشک پلکوں سے گزارا بھی نہیں جا سکتا، معرکہ ضبط کا ہارا بھی نہیں جا سکتا، اشک پلکوں سے گزارا بھی نہیں جا سکتا، ایک وعدے کی حفاظت میں گزارا ہر پل، ایک وعدے کی حفاظت میں گزارا ہر پل، اب کہیں اور اشارہ بھی نہیں جا سکتا، آج الفاظ زباں بند ہوئے ہیں ایسے، آج الفاظ زباں بند ہوئے ہیں ایسے، اپنے اعضاء کو پکارا بھی نہیں جا سکتا، نیند آنکھوں سے چرائی بھی نہیں جا سکتی، نیند آنکھوں سے چرائی بھی نہیں جا سکتی، سر پھرے خواب کو مارا بھی نہیں جا سکتا، اور آپ بھی نکلے اسی شے کے طلبگار امین، آپ بھی نکلے اسی شے کے طلبگار امین، جس تلک ہاتھ ہمارا بھی نہیں جا سکتا، معرکہ ضبط کا ہارا بھی نہیں جا سکتا، اشک پلکوں سے گزارا بھی نہیں جا سکتا، ایک وعدے کی حفاظت میں گزارا ہر پل، اب کہیں اور اشارہ بھی نہیں جا سکتا، آج الفاظ زباں بند ہوئے ہیں ایسے، اپنے اعضاء کو پکارا بھی نہیں جا سکتا، نیند آنکھوں سے چرائی بھی نہیں جا سکتی، سر پھرے خواب کو مارا بھی نہیں جا سکتا، آپ بھی نکلے اسی شے کے طلبگار امین، آپ بھی نکلے اسی شے کے طلبگار جس تلک ہاتھ ہمارا بھی نہیں جا سکتا، معرکہ ضبط کا ہارا بھی نہیں جا سکتا، اشک پلکوں سے گزارا بھی نہیں جا سکتا، شاعری ہے کلام جناب امین مڈیرائی صاحب، انتخاب جناب ابراہیم عابدی، کیا کہنے، جیتے رہیے، بہت اچھا انتخاب، جیتے رہیے، عبدالرب کریم جو ڈسٹرکٹ ملیر انویسٹیگیشن سے ہمارے ایک اور سجلی آفیسر سائیں مجا لکھ تھوڑا قربہ تہان جو، وعلیکم السلام، جیتے رہیے، بھلی کری آیا، عبدالرب کریم جو کیو سائیں مجا لکھ تھوڑا چھا گالا تہان جی، ऐं ابراہیم عابدی صاحب हिकिड़ो ॿियो कलाम मुंतख़िब कयो आहे, हीउ कलाम आहे अजबरसिया अदीम हाशिमी साहब जी, सो अदीम हाशिमी साहब के कलाम से भी इब्राहिम आबिदी ने इंतखाब भेजा, रखते सफ़र यूं ही तो न बेकार ले चलो, रखते सफ़र यूं ही तो न बेकार ले चलो, रास्ता है धूप का कोई दीवार ले चलो, रखते सफ़र यूं ही तो न बेकार ले चलो, रास्ता है धूप का कोई दीवार ले चलो, ताकत नहीं ज़बां में तो लिख ही लो दिल की बात, ताकत नहीं ज़बां में तो लिख ही लो दिल की बात, कोई तो साथ सूरत इजहार ले चलो, रखते सफ़र यूं ही तो न बेकार ले चलो, रास्ता है धूप का कोई दीवार ले चलो, ताकत नहीं ज़बां में तो लिख ही लो दिल की बात, कोई तो साथ सूरत इजहार ले चलो, शायरी सच बोलती है जनाब अदीम हाशमी साहब के कलाम से दिलकश इंतखाब, इब्राहिम आबिदी कराची पाकिस्तान, जीते रहिए और आप भी जीते रहिए। आप कौन हैं? आप अपने होने का एहसास दिला रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। देखते हैं और आप मुझसे कौन अहबाब हमारे साथ दे रहे हैं, जीते रहिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कमेंट करते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, वो कहीं चूँकि मशीनी अहद में हम जी रहे हैं, मशीन इधर उधर महसूस में हमारे साथ के भरती हैं, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं, बहुत शुक्रिया। मुझा मिठड़ा अब्दुल करीम जो कि मुझा मिठड़ा तव्हां बैजमेंट आहियो, छा ॻाल्हि आहे, छा ॻाल्हि आहे।
اچھا بات ساری نصیب کی ہوتی ہے. ابراہیم بھی آپ کے بیچ کے ہیں اور بہت سے ان کے بیچ کے ہیں. سو بات یہاں نصیب کی ہوتی ہے. یہ بھی کورس کوالیفائڈ ہیں. کچھ لوگ پروموٹ ہو گئے اور کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. سو یہ ساری نصیب کی باتیں ہیں. دیر سویر ہو جاتی ہے ترقی ہونے میں. سو دیر آئے درست آئے. اللہ تعالیٰ تمام ترقی کے منتظر سجیلے افسران اور سجیلے جوانوں کو ترقی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں عبدالرب کریم جوکھیو سائیں. لکھ تھورا ابراہیم عابدی چوندہ ہے. شکریہ جناب. گیارہ بج کر 40 منٹ ہوئے ہیں. سامعین آج 5 نومبر کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت ہے. ان کے اشعار بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں. اگرچہ امین اڈیرائی صاحب کا ایک افسانہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی طوالت ہو جائے گی اس میں. اور بندہ ناچز کو صبح اپنے کار منصبی کی ادائیگی میں بھی جانا ہے. کل تو ذرا طویل سلسلہ رہے گا ہماری ڈیوٹی کا. سو اس کا کیا ذکر کرنا یہاں. بہرحال پاکستان کا معیاری وقت 11:41 ہوئے ہیں اور ذکر خیر ہے 5 نومبر کے حوالے سے. پہلے شاعر عدیم ہاشمی صاحب جن کی آج برسی ہے اور ساتھ ساتھ امین اڈیرائی صاحب افسانہ نگار اور شاعر ضلع مٹیاری اڈیرو لال میں مقیم قائد اعظم کے شاعر 5 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائے. جبکہ لاہور میں مقیم نوجوان شاعر جناب نواز انجم چشم آج ہی کی تاریخ 1994. ماشاء اللہ. اور نواز انجم چشم صاحب کو ایک مشورہ بھی ان باکس میں دیا گیا ہے. ڈھیروں دلی دعائیں. نواز انجم چشم صاحب لاہور میں مقیم ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر. آپ نے ایک شعر میں فرمایا جیسا کہ اب صورتحال ہے لیکن یہ آپ کا شعر سن 2021 کا شعر ہے جبکہ قبلہ اول کا سلسلہ تھا. سن 2021 میں آپ نے یعنی نواز انجم چشم صاحب نے اپنے اس شعر میں فرمایا کہ اس بار میں دکھی ہوں فلسطین کے دکھ میں. اس بار میں دکھی ہوں فلسطین کے دکھ میں. اس بار مجھ سے کہنا نہیں عید مبارک. کیا کہنے شاعری سچ بولتی ہے. جیتے رہیے. نواز انجم چشم صاحب نوجوان شاعر ہیں لیکن دیکھیں کہاں تک انسان سوچتا ہے. اور نہ صرف شاعر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں. بہت زیادہ انسان یقیناً ہر انسان سوچتا ہے اور دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا ہے. اور وہ دوسرا بھی کون ہے؟ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. چاہے وہ مظلومین ہو یا سڑک پہ چلنے والے پیدل چلنے والے گاڑیاں چلانے والے تمام انسان ہیں. سو ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے. سو نواز انجم چشم صاحب نے بھی اسی درد کا اظہار کیا. ان کے یہ 2 درد بھرے اشعار کہ اس بار میں دکھی ہوں فلسطین کے دکھ میں. اس بار میں دکھی ہوں فلسطین کے دکھ میں. اس بار مجھ سے کہنا نہیں عید مبارک. شاعری سچ بولتی ہے. نوجوان شاعر نواز انجم چشم صاحب لاہور میں مقیم نوجوان شاعر کیا کیا سوچتے ہیں. فرمایا کہ نہیں امن و اما سے حل یہاں شمشیر سے آگے. نہیں امن و اما سے حل یہاں شمشیر سے آگے. کہا نا وصل جانا سے مجھے کشمیر آگے ہے. نہیں امن و اما سے حل یہاں شمشیر آگے ہے. کہا نا وصل جانا سے مجھے کشمیر آگے ہے. شاعری سچ بولتی ہے. نوجوان شاعر نیک جذبات
اور نوجوانی میں ہی کافی دکھی نظر آتے ہیں. ان کی شاعری میں ان کا دکھ ظاہر ہو رہا ہے. تو آئیے شعر میں فرمایا جناب نواز انجم چشم صاحب نے. لاہور میں مقیم شاعر ہیں. 5 نومبر آج ہی کی تاریخ 1994. فرمایا کہ اے رب کائنات کوئی تفریق کیے بغیر، اے رب کائنات کوئی تفریق کیے بغیر، اب حضرت انسان کی بس خیر چاہیے. سبحان اللہ. نیک جذبات شاعری سے بھولتی ہے. نواز انجم چشم صاحب لاہور میں مقیم. عہد حاضر کے نوجوان شاعر نے یہ بھی فرمایا کہ نا امیدی اجل گھڑی کی طرف، نا امیدی اجل گھڑی کی طرف، منہ چڑھاتی ہے بے بسی کی طرف، اور ایک اور شاعر وقت کے ہاتھوں، ایک اور شاعر وقت کے ہاتھوں جا رہا ہے خودکشی کی طرف. ہائے ہائے ہائے. یہ وہ درد ہے سامعین اکرام کے، یہ صرف شاعر کا درد نہیں ہے، لیکن شاعر زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ بیان کر دیتے ہیں. اور شاعر کے اشعار نہ صرف اس کی اپنی آواز ہوتے ہیں بلکہ دوسرے دکھی کی آواز بھی بن جاتے ہیں. جیسا کہ نوجوان شاعر جناب نواز انجم چشم صاحب نے بیان کیا کہ نا امیدی اجل گھڑی کی طرف، منہ چڑھاتی ہے بے بسی کی طرف، ایک اور شاعر وقت کے ہاتھوں جا رہا ہے خودکشی کی طرف. خودکشی تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن انسان کن حالات میں خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں. مایوسی، یاسیت، اور ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کی تحریر بھی اس سلسلے میں پیش کی جا چکی ہے. اس وقت بڑھتے ہیں آگے، اور ان کے چیدہ چیدہ یہ اشعار ہیں جناب نواز انجم چشم صاحب. 11:47 5 نومبر 1994. دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر نواز انجم چشم صاحب لاہور میں مقیم ہیں. فرمایا کہ عجب کشمکش میں ہوں جدھر دھیان جاتا ہے. اچھا، یہ لفظ آ گیا ہے دھیان. اس لفظ کو بہت سے لوگ دھیان ادا کر رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، خاص طور پہ ٹیلی ویژن ڈراموں میں. بلکہ ابھی ایک معروف شاعر کا کلام ہم سن رہے تھے کسی کی آواز میں، وہاں بھی غلطی سے دھیان کو دیہان پڑھا گیا ہے. عجب سی کشمکش میں ہوں جدھر دھیان جاتا ہے، اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ایمان جاتا ہے. نواز انجم چشم نوجوان شاعر مقیم لاہور پنجاب پاکستان فرماتے ہیں عجب سی کشمکش میں ہوں جدھر دھیان جاتا ہے، اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ایمان جاتا ہے. جو اس کی جان بخشی ہے تو یہ احسان بخشی ہے، جو اس کی جان بخشی ہے تو یہ احسان بخشی ہے. اگر وہ جان جاتا ہے تو پھر احسان جاتا ہے. بہت آسان حاصل ہوں وہ جس مشکل سے کہتا ہے، بہت آسان حاصل ہوں وہ جس مشکل سے کہتا ہے کہ اس مشکل کو سوچوں میں تو پھر آسان جاتا ہے. اور ملن کی اس لیے خواہش نہیں رکھتا ہوں میں دل میں، ملن کی اس لیے خواہش نہیں رکھتا ہوں میں دل میں، میرے درد و الم سارے میرا دیوان جاتا ہے. ملن کی اس لیے خواہش نہیں رکھتا ہوں میں دل میں، میرے درد و الم سارے میرا دیوان جاتا ہے. عجب سی کشمکش میں ہوں جدھر دھیان جاتا ہے، اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ایمان جاتا ہے.
شاعری سے بولتی ہے نوجوان شاعر نواز انجم چشم صاحب، لاہور، پنجاب، پاکستان۔ 5 نومبر، آج 5 نومبر ہے، 1994 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے معتبر جانا، کسی نے شاعری سمجھا، کسی نے معتبر جانا، کسی نے شاعری سمجھا، میری ہموار باتوں کو سبھی نے سرسری سمجھا۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب نواز انجم چشم صاحب، جیتے رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر۔ اور امین اوڈیرائی صاحب، 5 نومبر آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں تھوڑا سا اور آگے۔ 11:50 ہوئے ہیں۔ ہماری سینئر براڈ کاسٹر ہے دیاگر کی معروف شاعرہ میڈم افروز رضوی صاحبہ نے اپنے کلام سے نوازا۔ سو اس وقت ہمارے جو احباب ہم سے جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میڈم افروز رضوی صاحبہ کا یہ کلام ہم پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ کوئی کومنٹس بھیجیے گا تاکہ یہ کلام ہم پورا پڑھ سکیں۔ براہ راست پروگرام میں آپ سے یہ گزارش ہے۔ 11:51 میڈم افروز رضوی صاحبہ، بہت شکریہ میڈم افروز رضوی صاحبہ نے اپنے اس کلام میں فرمایا کیا کہ وہ بے حسی ہے عقل بھی حیراں ہے آج کل، وہ بے حسی ہے عقل بھی حیراں ہے آج کل، سہتا ہوا جو ظلم مسلماں ہے آج کل، اللہ بھیج دیجئے کمک آسمان سے، اللہ بھیج دیجئے کمک آسمان سے، اجڑا ہوا غزہ کا گلستان ہے آج کل، اور تاریکیوں میں ڈوبی فلسطین کی سرزمین، تاریکیوں میں ڈوبی فلسطین کی سرزمین، دشمن کی چال خوب فروزاں ہے آج کل، اور اپنی پڑی ہے سب کو نہیں فکر دین کی، اپنی پڑی ہے سب کو نہیں فکر دین کی، اس دور کا یہ کیسا مسلمان ہے آج کل، امن و امان جیسے کہ دنیا سے اٹھ گیا، امن و امان جیسے کہ دنیا سے اٹھ گیا، جس کو بھی دیکھو وہی پریشان ہے آج کل، وحشت زدہ ہے آج فلسطین کی سرزمین، وحشت زدہ ہے آج فلسطین کی سرزمین، ایمان و کفر دست و گریباں ہے آج کل، یہ کفر مٹ ہی جائے گا ایک روز دیکھنا انشاءاللہ، یہ کفر مٹ ہی جائے گا ایک روز دیکھنا، طاقت اپنی کتنا وہ نازاں ہے آج کل، اور ناصح کی سب نصیحتیں افروز کیا ہوئی، ناصح کی سب نصیحتیں افروز کیا ہوئی، سچ بولنے سے وہ بھی گریزاں ہے آج کل، وہ بے حسی ہے عقل بھی حیراں ہے آج کل، سہتا ہوا جو ظلم مسلمان ہے آج کل۔ شاعری سچ بولتی ہے میڈم افروز رضوی صاحبہ، کراچی میں مقیم عہد حاضر کی معروف شاعرہ اور ریڈیو پاکستان کی سینئر براڈ کاسٹر۔ آپ نے حالیہ تناظر میں انہیں مٹھڑا قربا تہانجو سائیں سجاد لکھٹھورا، اور آپ کا شکریہ میڈم، شرمندہ نہ کیجیے۔ آپ کو کیا دعا دیں، علامہ اقبال کی زبانی دعا ہے میڈم افروز رضوی صاحبہ آپ سمیت تمام اہل قلم کے لیے، بقلم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کرے
مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. جیتی رہیے اور آپ بھی جیتے رہیے. اٹلی سے ہمارے نوجوان شاعر، پاکستانی شاعر کامران سعید خان صاحب کو کہتے ہیں خوش آمدید، بخیر آگلی، ہر کلا راشا ڈیرا منانے یو جہان منانا ستاسو، اللہ دے منشا سنگے جوڑ تگڑے. ادب کی خوشبو اٹلی میں بھی پھیلا رہے ہیں، اور اردو ادب، آپ پشتو ادب سے بھی وابستہ ہیں اور اردو ادب کی خوشبو اٹلی میں پھیلا رہے ہیں. ماشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے شعراء اکرام ادب کی خوشبو پھیلا رہے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں. سائیں سجاد لکھتورا موجہ مٹھڑا، یہ سنجیدہ پروگرام ہے، سو سائیں سجاد آپ کی بھی محبت ہے. قربات آن جو لکھتورا موجہ مٹھڑا گلی کری آیا. 11:57 ہوئے ہیں، 5 نومبر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ایک افسانہ بھی پیش کیا جائے. امین اوڈیرائی صاحب اوڈیرو لال، ضلع مٹیاری، صوبہ سندھ میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر، اور ہم سے 24 یوم بڑے ہیں. آپ 5 نومبر 1964 دنیا میں تشریف لائے. امین اوڈیرائی صاحب جن کا ذکر خیر ہے، اور ناچیز 29 نومبر 1964 سنہ عیسوی ہمارا اور امین اوڈیرائی صاحب کا ایک ہی ہے، 24 ایام کا فرق ہے. سو امین اوڈیرائی صاحب کا ایک افسانہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا، اور اسی طرح اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں آپ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اور سلسلہ یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں براہ راست پروگرام کے بعد بھی آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. تنویر اختر صاحب کی ہماری کراچی پاکستان سے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں جناب حسن تگڑ صاحب ہمارے کراچی میں مقیم اہل قلم صحافی بھائی نے ہمیشہ کی طرح آج بھی جب آن لائن ہوتے ہیں تو فوری طور پر اپنے ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں. بصورت دیگر ہمارے کرم فرما ہمارے سجیل افسران، سجیل جوان اور اہل قلم جب فرصت کے اوقات میں یہ پروگرام سنتے ہیں اس وقت اپنے ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں اور پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، کومنٹس اپنی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سو یہ کچھ نام ہیں اور ان کا بھی شکریہ. اور اگر آپ کا نام لینے سے رہ جائیں تو یہ مشینی عہد ہے، اس میں پھر ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. بہرحال گلا شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے، لیکن مشینی عہد میں جی رہے ہیں. سو نام مشین ادھر ادھر کر دیتی ہے، بعض اوقات نیٹ کی رفتار سست ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے نام سامنے بر وقت نہیں آ پاتے. اس کے لیے بندہ ناچیز معافی کا خواستگار ہے. 11:59 ہوئے ہیں. اب سے چند ہی لمحات میں تاریخ تبدیل ہو جائے گی، یعنی ہم 6 نومبر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہی سلسلہ ہے کہ ہم نام سامنے لانا چاہ رہے ہیں اور وہ نام سامنے سر دست نہیں آ رہے ہیں. سو ہم بڑھتے ہیں جناب امین اوڈیرائی صاحب کے ایک افسانے کی جانب. کوشش کرتے ہیں کہ یہ افسانہ آج پہنچ جائے، اگرچہ تھوڑی سی طوالت ہو جائے گی. سو اور دوسرا سلسلہ یہ ہے سامعین اکرام کے جو موسیقی کا تڑکا لگاتے تھے ہم، یعنی گلوکاروں کی آوازوں میں ٹریکس پیش کرتے تھے، غزل وغیرہ. سو اب وہ سلسلہ سر دست نہیں ہوگا، اس کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شعراء اکرام کی تخلیقات اور زیادہ سے زیادہ آپ سے مخاطب ہو کر کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی رکھیں گے. اور گزشتہ پروگرام میں ایک سلسلہ اور بھی رہا، طنز و مزاح کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا اور کچھ دوستوں کو پسند نہیں آیا ہوگا. یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار بھی برملا آپ فرما سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے اور اس کے بہت سے سلسلے ہیں، غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے. 12:01 6 نومبر میں داخل ہوئے 1 منٹ گزر گیا ہے. سو اس وقت ایک نام اور آیا ہے سامنے.
اور یہ نام ہے سید زادہ صاحب کا۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب سید زادہ صاحب آپ کو بھی۔ بہت سے ایسی آئی ڈیز ہیں فیس بک پر جن کا نام درست نہیں معلوم، وہ کوڈ نیم لکھتے ہیں، جیسے سید عابدی۔ جیتے رہیے، بہت شکریہ سید عابدی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سید زادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اب ہم امین اوڈیرائی صاحب کا وہ افسانہ پیش کرتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بارہ بج کر 2 منٹ ہو گئے ہیں سامعین کرام، 6 نومبر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک ماہنامہ ہے حسن بیان، یہ شائع ہوتا ہے کراچی پاکستان سے، سن 2011 کا یہ کتابی سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت۔ حسن بیان کراچی دسمبر 2011 میں شائع ہوا ہے، جس کے مدیر مزمل علی صاحب۔ اسی ماہنامہ حسن بیان میں موجود ہے جناب امین اوڈیرائی صاحب کا یہ افسانہ، اور اس افسانے کا نام ہے آخری نظم۔ آخری نظم کے عنوان سے جناب امین اوڈیرائی صاحب اوڈیرولال، ضلع مٹیاری، صوبہ سندھ، پاکستان میں مقیم ہے دیادر کے افسانہ نگار و شاعر امین اوڈیرائی صاحب کا افسانہ آخری نظم۔ جناب امین اوڈیرائی صاحب نے اپنے اس افسانے میں تحریر فرمایا کہ اقبال نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں احتیاط سے بند کیں اور اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، بجلی کے جانے کا اندیشہ بھی تھا، سو قریب ہی میز پر موم بتی اور ماچس بھی رکھی تھی۔ اچانک آسمانی بجلی چمکی اور ساتھ ہی بادل گرجے۔ اسی کے ساتھ ہی احمد اقبال کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ دیر تک کھانستا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، کمرہ تاریک غار میں تبدیل ہو گیا۔ وقت ہاتھوں کی پوروں سے نکل کر ہواؤں میں تحلیل ہونے لگا، سینے میں جمع شدہ خون لبوں تک آ گیا۔ کھانسی کچھ کم ہوئی تو اس نے اٹھ کر غسل خانے میں جا کر منہ پانی سے صاف کیا۔ عوارض میں کمزوری کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، لیکن اسے وہ کسی اور کا چہرہ لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش تیز ہو گئی۔ ساون کی پہلی بارش تھی جو کہ ہمیشہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتی ہے، لیکن احمد اقبال کے دامن میں تو سوائے دکھوں اور پچھتاووں کے کچھ نہ تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے ماحول میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ بجلی چلی گئی تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا ہو گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے موم بتی جلائی اور میز کے کونے پر چپکا دی جہاں اس کی دوائیاں رکھی تھیں۔ اس نے کوشش کر کے روشنی کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی اور وہ نڈھال سا ہو کر بستر پر گر پڑا۔ احمد اقبال
دنیائے ادب کا ایک جانا پہچانا نام تھا، ایک اچھا شاعر و افسانہ نگار۔ اس کی شخصیت کے دو نمایاں پہلو تھے۔ اس کی کچھ کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں، لوگ اس کی تحریروں کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کی زندگی بھی ایک کتاب کی طرح تھی، ایک کھلی کتاب۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اکیلا پایا۔ ماں باپ مر چکے تھے، ایک ماموں تھے جو اسے پیار کرتے مگر ممانی۔ بس پھر ایک دن اس نے وہ گھر اور وہ شہر دونوں چھوڑ دیے۔ محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی۔ اپنے اندر کے انسان کے سوالوں سے بچنے کے لیے شاعری اور افسانہ نگاری کا سہارا لیا۔ نوکری ملی تو زندگی کچھ آسان ہو گئی، زندگی کی سب محرومیاں رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔ بجلی چمکی اور بادل زور سے گرجے، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، کھڑکیوں کے پٹ بجنے لگے، سینے میں پھر درد کی لہر اٹھی۔ گھڑی میں وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا، لیکن سمیر ابھی نہیں لوٹا تھا۔ سمیر، اسے یاد آیا، سمیر، وہ دن، وہ بارش کا سما اور ایک 4 سال کا چھوٹا سا بچہ تنہا روتا ہوا، کسی کو ڈھونڈتا ہوا، کسی کو پکارتا ہوا، بہت ہی پیارا سا بچہ۔ احمد اقبال نے اس کے والدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اخبارات میں اشتہارات بھی دیے، لیکن کبھی کوئی اسے لینے نہیں آیا۔ احمد اقبال کو اس بچے میں اپنا بچپن نظر آیا۔ درد کی ٹھوکریں اور ٹھکرائے جانے کا احساس اسے دکھی کر دیتا، سو اس نے سمیر کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ جوڑا رہتا تھا، جن کے بچے انہیں اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ سمیر اپنا اکثر وقت ان کے ساتھ گزارتا، اس طرح ان لوگوں کا بھی جی بہلا رہتا۔ ان دنوں احمد اقبال کے دفتر میں رمشا آئی، جو کہ ٹائپسٹ تھی، اور وقت کا کوئی اعتبار اور محبت کی کوئی معلوم وجہ نہیں ہوئی، جس کو ہونا ہو یہ ہو جاتی ہے۔ رمشا اور احمد اقبال کم وقت میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی، یہی بات تھی، لیکن صورتحال اس کے قریب قریب ضرور تھی۔ وہ بھی ایک برساتی شام تھی جب رمشا فلیٹ کے بڑے کمرے میں احمد اقبال کے سامنے بیٹھی تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی، کسی دیومالائی کہانی کی شہزادی کی طرح۔ سمیر اندر کمرے میں سو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سوچوں کو معطر کر رہے تھے۔ احمد اقبال نے یک کے بعد دیگرے رمشا کی خوبصورتی پر کئی شعر کہے۔ ہر شعر پر وہ پھولوں سے لدی ڈال کی طرح لہرا جاتی۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو بات موسم سے شروع ہو کر ملکی حالات اور سیاست اور دنیا کے منظرنامے سے ہوتی ان کی ذات پر ختم ہوئی۔ رمشا رہ کر اس کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی جس میں سمیر سو رہا تھا۔ یہ محبت بھی کیا شے ہے، کسی کو دیوانہ، کسی کو بے بس، کسی کو انسان اور کسی کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ بات جب شادی پر آئی تو رمشا نے پہلی بار تھوڑا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم اس بچے کو کسی یتیم خانے میں ڈال کیوں نہیں دیتے، داخل کیوں نہیں کروا دیتے؟ احمد اقبال نے پوچھا، یہ تمہارا حکم ہے یا مشورہ؟ دیکھو، ہماری اپنی زندگی ہے، کل ہمارے بھی بچے ہوں گے،
یہ بچہ لمحہ ب لمحہ ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنے گا، اور پھر کون سا یہ تمہارا سگا بیٹا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کسی ماں کی خدا نخواستہ ناجائز نشانی ہو، جسے اس نے جنم دے کر کسی کوڑے دان میں پھینک دیا ہو، اور کسی خدا ترس نے اسے اٹھا کر نئی زندگی دے دی ہو، اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں یہ تمہارے ہاتھ لگ گیا۔ رمشا بدستور بولتی رہی، مگر احمد اقبال اس کے ایک جملے پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی ماں کی ناجائز نشانی ہو، جسے اس نے جنم دے کر کسی کوڑے دان میں پھینک دیا ہو۔ کیا وہ ماں ہو سکتی ہے؟ کیا ماں کا رتبہ اسے یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی ماں اتنی کٹھور اور ظالم ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیا ہم اسے ماں کہہ سکتے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ کافی دیر بعد بارش تھمی اور ماحول پر سکوت چھا گیا، تو احمد اقبال نے رمشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میرے گھر والے بھی وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم سے۔ رمشا نے کوئی جواب نہ دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد اقبال نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ چلی گئی۔ ایک معصوم بچہ لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا۔ حیرت ہے، ہم خود کو انسان کہنے والے انسانوں سے اتنے خائف۔ اف اللہ، حیرت ہے، اس نے سوچا، اور یہی سوچ اسے بہت دور لے گئی۔ دائرے وقت کئی سال عبور کر گیا۔ احمد اقبال ریٹائر ہو گئے، اور ایک مہلک بیماری نے ان پر پنجے گاڑ دیے۔ سمیر نے MBA کر لیا اور اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ احمد اقبال نے ایک لاوارث بچے کے لیے اپنی جوانی تیاگ دی، یعنی تیاگ مانے دست برداری، کنار کشی۔ جیون کیا ہے؟ یہ تو دن رات کی ایک پوٹلی ہے، چاہو یا نہ چاہو، یہ تو کھلتی ہی جاتی ہے۔ لہذا اس 20 سال پل میں بیت گئے۔ تیز ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے کھڑکیوں کے پٹ بجنے لگے۔ بارش بدستور ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی، اور طوفان نوح علیہ السلام کی طرح سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کچھ بدل گیا، لیکن منظر وہی تھا، بس کردار بدل گئے تھے۔ جبکہ کمرے میں بھی وہی تھا۔ اس بار سمیر کے سامنے اسی انداز میں نمرا بیٹھی تھی، جو کہ سمیر کی کلاس میٹ رہ چکی تھی۔ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سمیر شاعر نہیں تھا، لیکن اتنا عرصہ ایک شاعر کے ساتھ بتانے کے سبب اور کچھ فطرتاً اس کا شعری ذوق قابل رشک تھا۔ سمیر نے بھی نمرا کی خوبصورتی پر کافی شعر کہے۔ ہر شعر پر نمرا خود میں سمٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ بھی ہو، تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بات اسی عاشقانہ موسم سے شروع ہوئی، اور جدید میڈیا، گلوبل ولیج اور انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے ہوتی ہوئی ملکی حالات پر آ ٹھہری۔ نمرا کی نظریں گھڑی گھڑی اس کمرے کی جانب اٹھ رہی تھیں جہاں احمد اقبال لیٹا ہوا تھا، اور اس کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا عجیب اتفاق تھا، اور امتحان کی گھڑی بھی۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اچانک نمرا نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں نے سنا ہے کہ کمپنی تمہیں رہائش کے لیے گھر دے رہی ہے۔ جی ہاں، مل تو رہا ہے، لیکن ابو کی وجہ سے
وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ابو کی وجہ سے؟ سمیر بدستور خاموش رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ نمرا نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ دیکھو سمیر، تمہیں وہ گھر لے لینا چاہیے۔ آخر کو جب ہماری شادی ہوگی تو کیا ہم یہاں؟ او نو 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 نیور! میں تو ایک دن بھی اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، خاص طور پر اس ٹی بی کے مریض بڈھے کے ساتھ۔ سمیر کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے جو کہ جلدی غائب ہو گئے۔ محبت انسان کو کبھی کبھی کمزور بھی بنا دیتی ہے۔ دیکھو نمرا، سمجھنے کی کوشش کرو، آخر انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ سمیر نے نمرا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے اب وہ تم سے احسانوں کا بدلہ لیں گے؟ ان کی تو زندگی برباد ہو گئی، ان کا تو گھر نہیں بن سکا، کیا وہ اب تمہیں بھی گھر بسانے میں نہیں دیں گے؟ نمرا کہتی رہی۔ سمیر سنتا رہا۔ جب وہ کچھ شانت ہوئی تو سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، جسے نمرا نے غصے سے جھٹک دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ دیکھو سمیر، میں چاہتی ہوں کہ تم کمپنی کا گھر لے لو، ہم شادی کے بعد وہاں رہیں گے، یہاں نہیں، اپنی مرضی سے آرام کے ساتھ، اس بوسیدہ اور ٹی بی زدہ ماحول میں نہیں۔ اگر تمہیں منظور ہے تو اٹھو، میں تمہیں پاپا سے ملواتی ہوں اور پھر مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرواؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ نمرا نے پرس اٹھایا اور منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تو بیٹھو، سمیر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، بس اب بہت ہو گئی، جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو۔ سمیر نے کچھ لمحے سوچا اور اس کمرے کی جانب دیکھا جہاں بالکل دروازے کے ساتھ احمد اقبال کھڑا تھا، جو کہ ان کے درمیان ہونے والی سب باتیں سن چکا تھا۔ کل وہ بچہ اس کے لیے مسئلہ تھا اور آج وہ خود اس بچے کے لیے مسئلہ بن گیا۔ واہ زندگی! اچھا ٹھیک ہے، جو تمہاری مرضی، لیکن تم ناراض نہ ہو، پلیز اسمائل۔ سمیر نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی مسکرا دی۔ احمد اقبال جب سوچ کے دریچوں سے باہر نکلا تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں جا چکے تھے، شاید بارش بھی تھم چکی تھی۔ وقت جیت گیا اور احمد اقبال ہار گیا۔ احساس کی ہار ہوئی اور خود غرضی نے فتح پائی۔ ماضی کو حال نے شکست دے دی۔ احمد اقبال نے بھی ہار مان لی اور پھر جیسے ہی وہ دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھا تو ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ کھڑکی کے روزن سے باہر بارش کا ایک قطرہ اس کے دامن پر آن گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے دامن میں جذب ہو گیا۔ احمد اقبال نے قریب رکھے کاغذ اور قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کیا۔ آج بارش کے ایک قطرے نے میرے دامن میں جذب ہوتے کہا، زندگی کو تلاش مت کرنا، زندگی کو بقا نہیں ہوتی، ہم جسے آسماں سمجھتے ہیں وہ تو نظروں کا ایک دھوکہ ہے۔ میں بھی دھوکہ ہوں، تو بھی دھوکہ ہے۔ کوئی بادل برس بھی جاتا ہے، کوئی خالی گزر بھی جاتا ہے۔ میں کہ دریا تھا آج قطرہ ہوں، میری قسمت ہے بس فنا ہونا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ہی اب کہ تنہا ہوا تو جانا ہے، بستیوں میں اتر گیا ہوں میں، ایسا لگتا ہے مر گیا ہوں میں، ایسا لگتا ہے مر گیا ہوں میں۔ ہاتھوں میں لرزش ہوئی اور ساتھ ہی کھانسی کا شدید دورہ پڑا جس نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس نے نظم کو سرہانے رکھ دیا اور سیدھا لیٹ کر آنکھیں موند لیں
زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا، شاید اسی لیے اسے پیروں سے آہستہ آہستہ جان نکلتی محسوس ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ ابھی آپ کی سماعتوں تک جو افسانہ پہنچا، اس کا عنوان آخری نظم، تحریر جناب امین اوڈیرائی صاحب، اوڈیرو لال، ضلع مٹھیاری، صوبہ سندھ۔ امین اوڈیرائی صاحب کا افسانہ اور ساتھ ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی جانب۔ 12:22 ہو گئے ہیں۔ یہ افسانہ سنیے گا اور اس کی گہرائی میں جائیے گا۔ ثاقب خان صاحب، جیتے رہیے، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ سیم ٹو یو۔ ہمارے سجلے ثاقب خان صاحب اظہار محبت فرما رہے ہیں، جیتے رہیے، سیم ٹو یو، سلامت رہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ بھی ہیں۔ 12:22 ہوئے ہیں سامعین کرام، اور اب وہ سمے آن پہنچا ہے کہ جب ہم آپ سے اجازت چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور کون سے صاحبان موجود ہیں اس وقت۔ کامران ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ مرزا مجاور حسین صاحب، بہت شکریہ۔ کامران سعید خان صاحب، بہت شکریہ۔ عبدالرب کریم جوکھیو صاحب، بہت شکریہ۔ ظفر باجوہ صاحب، بہت شکریہ۔ محمد ادیب عباسی ترابی صاحب، بہت شکریہ۔ محمد شفیق صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ابراہیم عابدی، جیتے رہیے۔ حسن تگڑگا، مجا مٹھڑا، قرباتان لکھ تھورا۔ طفیل محمد بھائی، جیتے رہیے۔ نیر عباس صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ثاقب خان صاحب، ڈاکٹر صاحب، جیتے رہیے۔ سائیں سجاد، لکھ تھورا، مجا مٹھڑا، قرباتان جو۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ میڈم، سلامت رہیے۔ مرزا سلمان بیگ، جیتے رہیے۔ عظمت باری بھائی، سلامت رہیے۔ ارشد محمود صاحب، جزاک اللہ۔ جمیل قمر صاحب، سر بہت شکریہ سر۔ سید زادہ صاحب، بہت شکریہ۔ زہری سفر ندیم انجم، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ اور امجد یامین صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تمام احباب جیتے رہیں۔ اور کچھ نام جو سامنے نہیں آ رہے گزشتہ پروگرام کے، تنویر اختر صاحب، سر بہت شکریہ۔ سلیم خان بھائی، بہت شکریہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، بہت شکریہ۔ علی شاکر صاحب اور آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ۔ نواز بٹو ادا، لکھ تھورا، مجا مٹھڑا۔ ارشد علی صاحب، جیتے رہیے۔ نیر عباس صاحب، صغیر جعفری صاحب، سر بہت شکریہ۔ شگفتہ ناز صاحبہ، سلامت رہیے۔ شگفتہ شفیق صاحبہ، محترمہ شائستہ سہر شیخ صاحبہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مہر افروز صاحبہ، سلامت رہیے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حمزہ ایوب، جیتے رہیے۔ حمزہ ایوب شیخ، بہت شکریہ۔ ساحل حنیف صاحب، بہت شکریہ۔ سجل جوان افی زین، جی آیا نو، بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی، بہت شکریہ۔ عثمان خان صاحب کراچی سے، بہت شکریہ عثمان خان صاحب، آپ کا بھی۔ راجہ اشرف صاحب، بہت شکریہ راجہ اشرف صاحب، جیتے رہیے راجہ صاحب۔ اشتیاق حیدر صاحب اور حبیب، جیتے رہیے کراچی سے۔ حبیب، جیتے رہیے۔ راجہ اشرف صاحب، اشتیاق حیدر صاحب، بہت شکریہ۔ محمد نوید صاحب، سر بہت شکریہ۔ ابراہیم عابدی، جیتے رہیے۔ مہر افروز صاحبہ، سلامت رہیے۔ وسیم ہاشمی صاحب، سر بہت شکریہ، جیتے رہیے وسیم ہاشمی بھائی۔ زہری سفر ندیم انجم اور رباب شیزی، بہت شکریہ۔ کراچی سے رباب شیزی بھی ہیں، ماشاءاللہ، جیتے رہیے۔
یہ سفر ندیم یہ نئی آئی ڈی ہے آپ کی، تو کیا آپ پرانی آئی ڈی کو اس کا کیا ہوا ذرا کمنٹ میں فرمائیے گا، تاکہ اسے پھر انفرینڈ کر کے آپ کو جی کنفرم کر لیا ہے۔ بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ امجد یامین بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، جیتے رہیے، دلی دعائیں تمام احباب کے لیے، بہت 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 شکریہ۔ اور پیج ریفریش کر کے چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ آج آپ نے شاعری کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کے افسانہ نگار اور شاعر جناب امین اڈیرائی صاحب کا افسانہ آخری نظم کے عنوان سے سماعت فرمایا۔ اپنی رائے آرا سے نوازیے گا، کیسا لگا آپ کو۔ اب آئندہ موسیقی کا جو تڑکا لگاتے ہیں اس کی جگہ افسانے اور دیگر نثر پارے بھی پروگرام کا حصہ رہا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، پیج ریفریش کیا، بہت شکریہ، ڈیرا منانا۔ جناب جمیل قمر صاحب کینیڈا میں مقیم شاعر ہمارے فرماتے ہیں کہ جمیل قمر صاحب کینیڈا میں مقیم شاعر فرماتے ہیں کہ جو مزہ عالم مدہوش پر رکھ چھوڑا ہے، جو مزہ عالم مدہوش پر رکھ چھوڑا ہے، میں نے پھر سے اسے پاپوش پر رکھ چھوڑا ہے، جو مزہ عالم مدہوش پر رکھ چھوڑا ہے، میں نے پھر سے اسے پاپوش پر رکھ چھوڑا ہے۔ چیخنے والوں پر جب شور کا الزام آیا، چیخنے والوں پر جب شور کا الزام آیا، سب نے الزام کو خاموش پر رکھ چھوڑا ہے۔ وہ میرے ضبط کی جرت سے تھا واقف شاید، وہ میرے ضبط کی جرت سے تھا واقف شاید، جس نے دنیا کو میرے دوش پر رکھ چھوڑا ہے، اور اپنے حصے میں جو رکھا تھا اذیت نامہ، اپنے حصے میں جو رکھا تھا اذیت نامہ، اب کہ وہ وعدہ فراموش پر رکھ چھوڑا ہے۔ اب تکلم کے نتیجے پر نظر رکھنی ہے، اب تکلم کے نتیجے پر نظر رکھنی ہے، سست لہجے کو میاں جوش پر رکھ چھوڑا ہے، اور ہم قمر الٹے تناسب کی حمایت والے، ہم قمر الٹے تناسب کی حمایت والے، ہوش کے بوجھ کو بے ہوش پر رکھ چھوڑا ہے، جو مزہ عالم مدہوش پر رکھ چھوڑا ہے، میں نے پھر سے اسے پاپوش پر رکھ چھوڑا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کینیڈا میں مقیم شاعر جناب جمیل قمر صاحب، سلامت رہیے آپ جملہ احباب۔ اور اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کون ہیں؟ سید شاہ صاحب، بہت شکریہ، کوڈ نیم سے آ رہے ہیں لوگ۔ پہلے سید زادہ صاحب آئے تھے، اور اب سید شاہ صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ ہیں سید شاہ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ اچھا 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 اچھا، تو آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ آپ نے تو ہماری، چلیں ٹھیک ہے، سید فخر الدین بلے صاحب کے خانوادے سے ہیں آپ، نے سید شاہ صاحب کے نام سے پروفائل بنایا ہوا ہے، بہت شکریہ۔
جی کنفرم ہو گئے ہیں آپ تو، بہت شکریہ، خوش آمدید۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ناؤ وی آر فرینڈ سید شاہ صاحب۔ آپ سید فخر الدین بلے صاحب کے خانوادے سے ہیں۔ اپنے بارے میں ان باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان کے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی رحمت فرمائے۔ 6 اپریل 1930۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ۔ اور سید زادہ صاحب، آپ کراچی پاکستان سے ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ افسانے پر ضرور غور فرمائیے گا۔ امین اوڈیرائی صاحب کا افسانہ آخری نظم، اس میں ایک میسج ہے۔ یقیناً شاعری میں، نثر میں، گفتگو میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر۔ ہم نے آج 5 نومبر تک کو کور کیا ہے، اور اب 6 نومبر کو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے 5 نومبر کو سب انسپکٹر لونگ خان صاحب کا بھی یوم ولادت رہا۔ سجیلے آفیسر سندھ پولیس سب انسپکٹر لونگ خان برہمانی، مجھے مچھڑا جنم ڈین جی مبارکوں عطا لونگ خان برہمانی۔ اور ساتھ ساتھ کچھ 6 تاریخ کو بھی دنیا میں لوگ تشریف لائے ہیں، اور ان میں کوئی شاعر نہیں ہے، ان کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں۔ 6 تاریخ کو بھی، اور ہر شخص اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، خاص ہے، اور یہ تینوں بھی ہمارے لیے اسی طرح خاص ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ وحید خیال بھائی کا بھی یوم ولادت رہا۔ راجہ شکیل چب صاحب ہمارے پولیس آفیسر ہیں، ایک اور راجہ شکیل چب صاحب، وحید خیال بھائی غزل سنگر، اور سب انسپکٹر لونگ خان صاحبان، 5 نومبر آپ کا بھی یوم ولادت رہا، ڈھیروں دلی دعائیں۔ اور ساتھ ساتھ 6 نومبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 6 نومبر کو ہمارے سجلے آفیسر حمزہ ایوب کے والد سجلے آفیسر محمد ایوب شیخ بھائی، بڑے بھائی، 6 نومبر دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ وہ تاریخ ہے جب کہ آپ کی سندھ پولیس کی جو خدمات ہے وہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا عرصہ ملازمت پورا ہوا، خیر و عافیت ریٹائر ہو رہے ہیں محمد ایوب شیخ بھائی، 6 نومبر 1963 دنیا میں تشریف لانے والے سجیلے آفیسر، آخری روز ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں آپ، فی امان اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے محمد ایوب شیخ بھائی۔ آپ کا یوم ولادت 6 کو ہے آج۔ اور شکیل بھائی ماشاءاللہ کراچی، کیفے کراچی کے نام سے شوگر لینڈ ٹیکساس میں آپ نے کیفے کراچی کے نام سے کھانے پینے کا جو سلسلہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے، اچھا کھانا فراہم فرما رہے ہیں بیرون ملک، اور کراچی کیفے کراچی کے نام سے ماشاءاللہ کیا بات ہے، وہاں بریانی بھی ہے۔ شکیل محمد بھائی 6 نومبر، چھوٹے بھائی 1968 دنیا میں تشریف لائے، 4 سال کا ہمارا اور آپ۔ محمد ایوب شیخ بھائی ہمارے بڑے بھائی، بہت شکریہ۔ اور دختر من، کیا بات ہے، عصمت فاطمہ، پیار سے بلی کہتے تھے ہم بچپن میں انہیں، آپ کا بھی یوم ولادت ہے، عصمت جیتی رہیے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان
اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمارے اور کون کرم فرما آ گئے ہیں. جمیل قمر صاحب کا بھی کلام پیش کیا گیا. سو علی زیدی صاحب سر بہت شکریہ. علی زیدی صاحب بھی گاہے جب فرصت ملتی ہے یا جب براہ راست پروگرام میں ہمیں دیکھتے ہیں تو اس وقت بصورت دیگر بعد میں بھی پروگرام سماعت فرماتے ہیں. علی زیدی صاحب سر بہت شکریہ سر. محبت عنایت نوازش کرم شکریہ. سلامت رہیے سر. جمیل قمر صاحب آپ بھی سلامت رہیے. جملہ احباب جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. اور بندہ ناچیز کو اب آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. تمام جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. کسی کا نام رہ گیا ہو تو معافی. سید فیاض الحسن صاحب صحافی بھائی حیدرآباد جیتے رہیے سر. موسیٰ عابدی جیتے رہیے. اور یہاں سلسلے کچھ سیٹنگ آؤٹ ہے, کچھ چیزیں گرتی پڑتی رہتی ہیں, تو یہ سلسلہ ہے. عارف نذیر صاحب بہت شکریہ. نواز بھٹو صاحب, ظفر باجوہ صاحب, ثاقب خان صاحب, کاوش کاظمی صاحب سر بہت شکریہ. عرفان علی صاحب, رانا خالد محمود صاحب, محترمہ صدف صاحبہ, فراز بدر صاحب, سلیم خان بھائی, سید افتخار علی شاہ کاظمی صاحب, شہزاد ہاشم سمانہ صاحب, نور ذلیل خان ڈیرہ منانا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ. نام تو بہت سارے ہیں, کیا کروں گر نہ کروں, چاک کرے ماں اپنا. ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب سر بہت شکریہ. ناصر قادری صاحب بہت شکریہ. الطاف احمد صاحب بہت شکریہ. طفیل محمد بھائی بہت شکریہ. عبدالرب چوکی, مجا مٹھڑا لکھتورا, نیر عباس صاحب, ارشد سراغ صاحب, عبدالحمید تبسم صاحب, عبدالعزیز چشتی صاحب, محمد طاہر صدیقی صاحب, حمزہ ایوب جیتے رہیے, راجہ اشرف صاحب, عظمت باری بھائی, الف خان آفریدی بھائی ڈیرہ منانا, محترمہ افروز رضوی صاحبہ, عرفان علی خان صاحب بہت شکریہ. اور وائی جے پی شیخو پورا بہت شکریہ. انجم میں یعنی اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے. زندگی بخیر. جلد ہی حاضری ہوگی 7 نومبر سے لے کر آگے اس ہفتے کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی, جن میں یاد افتتاح میں بھی شرح اکرام کو یاد کیا جائے گا, اور عہد حاضر کے ان شرح اکرام کا کلام بھی پیش کی جائیں گے کہ جن کا یوم ولادت 7 نومبر اور 8 نومبر جان ایلیا اور بہادر شاہ ظفر اور دیگر شرح اکرام کے کلام انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت اس دعائیہ شعر کے ساتھ, اور یہ دعائیہ شعر ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے ہمیشہ زوال نہ ہو. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں, سلامت رہیں. ہم چلے, فی امان اللہ. پاکستان